بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا بیٹی پیدا کرنے والی ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں کہ آپ نے بیٹی کیوں پیدا کی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور پاک نے یہ بتایا کہ جن بیٹیوں کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو وہ تو آپ کے لیے رحمت ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، آج بھی وہ بے حس لوگ موجود ہیں جو زمانہ جاہلیت جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ بھی غم زدہ ہو جائیں گے۔ ایک باپ نے بیٹی پیدا ہونے پر کیسے بے دردی سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور بیٹی کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کیا ہے اور کیسے پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جرمنی کے ایک شہر میں پیش آیا۔ ناظرین گرامی، سلیم نامی ایک شخص جو دراصل انڈیا کا رہائشی تھا اور جرمنی میں کام کاج کی غرض سے گیا تھا، وہاں پر اچھا کام ملنے کی صورت میں وہ واپس انڈیا نہ آیا اور جرمنی کی نیشنلٹی لے کر وہاں کا رہائشی شہری بن گیا۔ سلیم کو وہاں پر گئے 8 سال بیت چکے تھے کہ جس کمپنی وہ جاب کرتا تھا وہاں پر ہی کام کرنے والی ایک لڑکی سے اس نے شادی کر لی جو انڈونیشیا سے کام کی غرض سے جرمنی آئی ہوئی تھی۔ وہ غیر مسلم خاتون تھی لیکن سلیم سے متاثر ہو کر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ شادی کرنے کے بعد نہ ہی وہ لڑکی اپنے ملک واپس گئی اور نہ ہی سلیم کبھی انڈیا آیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 11 سال بیت چکے تھے اور ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ وہ اولاد کی وجہ سے دونوں ہی بہت زیادہ پریشان بھی رہتے تھے۔ سلیم اکثر اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتا کہ میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور میری یہاں پر اتنی زیادہ جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ ہر دفعہ اس کی بیوی اس کو حوصلہ دیتی اور کہتی کہ میں اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں، ضرور وہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے اولاد عطا فرمائیں گے۔ بہت زیادہ علاج کروائے لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا۔ سلیم کے ساتھ وہاں کا رہائشی ایک شخص جاب کرتا تھا جو سلیم کا کافی اچھا دوست بھی تھا۔ سلیم نے اس سے بات کی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ نے تو یہاں پر زندگی گزاری ہے اور آپ اس شہر سے پوری طرح سے واقف ہو، آپ ہی ہمیں کوئی ایسے شخص کا پتہ بتا دیں جو ہماری اس پریشانی کو ختم کر دیں۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، آپ اسے ملو، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ سلیم نے اس ڈاکٹر کا ایڈریس لیا اور دوسرے دن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر سے مل کر انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا کہ ہم بہت امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اس نے ساری بات سنی اور کہا کہ آپ کی بیوی کا ایک آپریشن ہوگا اور اس پر بہت زیادہ خرچہ بھی آئے گا، لیکن میں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ آپ کا اولاد کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ سلیم نے ڈاکٹر کی بات سن کر فوراً کہا کہ میں ہر طرح کا خرچہ کرنے کو تیار ہوں، آپ آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر نے انہیں آپریشن کی تاریخ بتا دی کہ آپ اس دن یہاں پر آ جانا اور آپریشن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے دن پر وہ ہسپتال پہنچ گئے اور سلیم کی بیوی کا آپریشن کر دیا گیا۔
اور انہیں کہا گیا کہ آپ 1 ماہ تک دوبارہ چیک اپ کروائیں گے۔ جب وہ واپس گھر آئے تو 1 مہینہ گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپریشن کو 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو وہ دوبارہ ہسپتال چیک اپ کے لیے گئے، اور وہاں جا کر جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو سلیم کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ خوشی خوشی واپس گھر آ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سلیم بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کہنے لگا کہ دعا کرو تمہارے بیٹا ہی پیدا ہو جو بڑا ہو کر میری جائیداد اور کاروبار سنبھال سکے۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بڑی مشکل سے پہلے ہی یہ دن آئے ہیں، اور اب بیٹی ہو یا بیٹا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سلیم نے غصے میں جواب دیا کہ مجھے فرق پڑتا ہے، اس لیے آپ بیٹا ہی پیدا کرو گی۔ سلیم کی ایسی بے رخی دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور دن رات اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگی، لیکن اللہ پاک کو جو منظور تھا ویسا ہو کر ہی رہنا تھا۔ جب 9 ماہ مکمل ہو گئے تو سلیم نے کچھ ڈاکٹرز کو گھر پر بلا لیا اور کہا کہ میری بیوی کی ڈلیوری گھر میں ہی ہونی چاہیے، ہم ہسپتال نہیں جائیں گے۔ آخر اس کی بیوی کی بہت سی دعاؤں کے باوجود بھی بیٹی پیدا ہو گئی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور بیوی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جب سلیم کو پتہ چلا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غصے کی حالت میں وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیوی کا گلا دباتے ہوئے زور زور سے بولنا شروع ہو گیا، آپ کو کہا تھا کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور بیوی پر تشدد کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیوی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بیٹی بھی ماں کے بغیر 2-3 دن بعد فوت ہو گئی۔ ناظرین گرامی، ذرا اس بات کو سوچئے کہ جس نے سلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا وہ آخری وقت میں کیا سوچتی ہوگی؟ مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی؟ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔